الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج اسلام کا نظام حیات، اس کا دوسرا حصہ یعنی سیاسی نظام، پولیٹیکل سسٹم، اس کے بارے میں بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سیاسی نظام کا تعلق ریاست سے ہے، جس کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں، اور اسٹیٹ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی ملک کا انتظام کیا جائے۔ ملک کون سا ہے، یعنی اس کی جغرافیائی حدیں، جغرافیکل باؤنڈریز کون سی ہیں، یہ ملک کی ریاست شروع ہوتے وقت معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان کی آزاد ریاست 1947 میں شروع ہوئی، اور اس سے پہلے یہ جو ملک تھا یہ اور بڑا تھا، مگر بٹنے کے نتیجے میں چھوٹا ہوا، تو نئے سرے سے حدیں کھینچی گئیں، جو آپ زمین پر تو نہیں کھینچتے لیکن نقشہ بناتے ہیں تو اس میں کھینچتے ہیں، اور زمین پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سی لکیر ہے، کون سی لائن ہے۔ تو ریاست کا جو انتظام کا معاملہ ہے وہ ایک خاص ایریا ہے، خاص رقبہ، خاص حدود، خاص باؤنڈریز کے اندر ہوتا ہے، جو کہ طے ہوتی ہیں۔ اب وہ جب بدلتی ہیں تو کوئی غیر معمولی بات ہوتی ہے، تب بدلتی ہیں، کوئی تحریک چلے، آزادی ہو، انقلاب آئے، اس طرح بغاوت ہو، لیکن بڑے لمبے عرصے تک وہ نہیں بدلا کرتی۔ تو ریاست کا دائرہ کیا ہے زمین پر، وہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، وہاں کے لوگ ہیں، لوگ کیسے ہیں، کتنے ہیں، کیا ان کے مذہب ہیں، کیا ان کی نسل ہے، کیا ان کی زبان ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ ریاست کو سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ جو حکومت وہاں پہ بنائی گئی، اس کا کوئی دستور ہے لکھا ہوا یا نہیں ہے، کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، نہیں ہوتا ہے تو کچھ زبانی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو یاد ہوتی ہیں۔ تو اگر نہ ہو لکھا ہوا تب بھی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں کون سی باتیں مان لی گئی ہیں جس کے مطابق حکومت چلائی جائے گی۔ دستور کے بعد پھر وہ باتیں ہوتی ہیں جو سماج مانتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کا جو دستور میں جو کچھ ہے، یا زبانی دستور میں جو کچھ ہے، اور سماج میں جو کچھ مانا جاتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک جیسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ ایک دوسرے سے الگ باتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ٹکرانے والی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں دونوں طرح کی حالت پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں کچھ دوسرے قسم کی صورتحال ہے، یعنی ہر وہ بات جو دستور وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے، ہر وہ بات سماج میں نہیں مانی جاتی، کچھ مانی جاتی ہیں، کچھ نہیں مانی جاتی، کچھ کی ٹھیک الٹی مانی جاتی ہیں۔ تو ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب حکومت چلائیں گے تو لوگ، یعنی کیسے چلائیں گے وہ تو دستور نے بتایا، لیکن چلانے والے لوگ ہوں گے، تو لوگوں کا مزاج کیسا ہے، ان کی تربیت کیسی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے حکومت کیسی ہوگی۔ اس لیے کہ آپ نے دستور میں کچھ بھی لکھ دیا ہو، لیکن لوگوں کا مزاج دوسری طرح کا ہے، تربیت ان کی دوسری طرح کی ہوئی ہے، وہ سوچتے ہیں دوسرے انداز میں ہے، تو پھر حکومت کے نظام پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو حکومت چلا رہے ہیں ان کے اختیارات کیا ہیں۔ تو کچھ تو دستور طے کر دیتا ہے، کچھ رواج طے کرتا ہے، یعنی وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ مثلاً قانون بنائیں گے تو کتنا ان کا اختیار ہے، ہر طرح کا قانون بنا سکتے ہیں یا کچھ پابندیاں ان پر ہیں۔ اسی طرح قانون بنانے کے علاوہ بھی ان کے اختیار ہیں، ملک کا انتظام چلائیں گے، حکم دیں گے، منع کریں گے، اس میں ان کے کیا اختیار ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں یا کچھ پابندی ان پر ہے۔
اسی طرح وہ باہر کے ملکوں سے تعلقات رکھیں گے، اس میں وہ پورے طور پر آزاد ہیں یا اس میں بھی ان پر کچھ پابندیاں ہیں. تو یہ بھی ریاست کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس معاملے میں وہاں کیا بات مان لی گئی ہے. تو اگر یہ ساری باتیں لوگوں نے خود طے کر لی ہوں تب تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ عام قسم کی ریاست ہے. لیکن اگر یہ باتیں سب خدا کی دین کے مطابق طے کی گئی ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ دینی یا اسلامی ریاست ہے. A state guided by divine guidance، ایسی ریاست ہے جس کو خدا کی ہدایت کے مطابق چلایا جا رہا ہے. تو اس کو آپ دینی ریاست بھی کہہ سکتے ہیں، اسلامی ریاست بھی کہہ سکتے ہیں. تو اب جس طرح اسلام نے یہ چاہا ہے ایمان لانے والوں سے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی ہدایت پر عمل کریں، خاندان میں، کھانے پینے میں، میل جول میں، لین دین میں، پیسے کمانے میں، پیسے خرچ کرنے میں، اسی طرح دوستی میں، دشمنی میں، اسی طرح وہ ریاست حکومت چلانے میں بھی اسلام کی ہدایت، خدا کی ہدایت کے مطابق عمل کریں. تو کچھ لوگ ہیں جن کا خیال کچھ عجیب و غریب قسم کا ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بھئی بازار میں اللہ کے دین پر عمل ہونا چاہیے تو وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے. ان سے کہا جائے بھئی لوگ ترازو ٹھیک رکھیں، دھوکہ نہ دیں، سود نہ لیں، سود نہ دیں، تو ان چیزوں پر وہ کوئی اعتراض، کوئی جھگڑا نہیں کرتے. لیکن جب ان سے یہ کہا جائے کہ حکومت اسلامی ہونی چاہیے، اسلامی ریاست ہونی چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، تو انہیں بڑا اعتراض ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑا واویلا مچاتے ہیں. تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ دونوں باتوں کی بنیاد تو ایک ہی ہے. یعنی اگر اللہ پر ایمان لائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بازار میں بھی اس کی بات مانو اور حکومت میں بھی اس کی بات مانو. تو اس کی کیا تک ہے کہ بازار میں ماننے کی بات کہی جائے تو آپ ناراض نہ ہوں اور حکومت میں ماننے کی بات کہی جائے تو آپ ناراض ہونے لگیں، اس کو غلط قرار دیں، کہیں کہ یہ قرآن کا منشا نہیں ہے، ہم پر لازم نہیں ہے، ایسا ہو گیا ہو تو ٹھیک ہے اور نہ ہوا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کوشش کرنے کی کہ اللہ کے دین پر عمل کر دیں حکومت کے معاملات میں. تو یہ ان کا انداز گفتگو ہے. تو اس پر تو تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، لیکن اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ ٹکرانے والا رویہ ہے. ایک ہی بات کو آپ ایک جگہ صحیح سمجھتے ہیں، دوسری جگہ غلط سمجھتے ہیں. اس کی کوئی تک نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، یہ بات کسی طرح عقل میں نہیں آنے والی. تو اسلام نے جو ریاست کے لیے اصول دیے ان کا تعلق ان ساری باتوں سے ہے جن کا ذکر ابھی آپ کے سامنے ہوا، یعنی ملک کی حدیں اور دستور اور اسی طرح نظام تربیت وغیرہ. لیکن ان باتوں کو مختصر انداز میں آپ 3 اصولوں کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں. پہلا اصول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دینے والا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں حاکم کہتے ہیں. عربی میں حاکم کے معنی فیصلہ کرنے والے کے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاکم مانتے ہیں تو ہم اردو کے معنوں میں کہہ رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بے عربی کے معنوں میں کہو تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو امر و نہی کا اختیار، امر کہتے ہیں کسی کام کے لیے کہنا، نہیں کہتے ہیں کسی کام سے منع کرنا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ لفظ حاکم اردو والے کے بجائے عربی میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بتائیے، یعنی عربی کی اصطلاح ٹرم استعمال کیجیے، تو وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہی امر اور نہیں کا اختیار رکھتا ہے، یہ ہم کہیں گے. اس جملے کا آپ عربی میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کر دیں، مگر عربی کے جو الفاظ اس میں ہیں خاص، یعنی جو بنیادی ہیں، کروشل ہیں، وہ امر اور نہیں کے ہیں. یہ عربی کا الفاظ ہے. الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی وہی کرتا ہے، امر بھی اسی کا ہے، یعنی حکم اسی کا چلتا ہے، حکم اردو والا. تو اگر کوئی کسی کو، یہ بھی ایک بحث ہے بلا وجہ کی،
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ حاکم قرآن مجید میں نہیں آیا تھا. تو اس بحث کے معنی اصل میں یہ ہے کہ اردو میں اور عربی میں ایک ہی لفظ کے معنی الگ الگ ہیں. اس لیے اگر آپ عربی اصطلاح تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہوگی کہ وہ جو امر دیتا ہے وہ اللہ ہے، یا اللہ ہی کو امر کا اختیار ہے انسانوں کے سلسلے میں. تو یہ پہلی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ حاکم ہے، حکم اس کا چلنا چاہیے، اس نے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو انسانوں کو مان لینا چاہیے. تو اور معاملوں کی طرح اس میں بھی جبر نہیں ہے، یعنی کوئی ایمان لائے گا تو اس سے یہ مطالبہ ہے. تو پہلا مطالبہ ایمان لانے کا ہے. ایمان کے تقاضے ہیں، تقاضوں میں سے یہ بھی ہے. اور جو ایمان نہیں لائے گا اس سے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کے قانون کو مانو، مانتا ہے بہت اچھا ہے، نہیں مانتا تو ہم اس پر کوئی جبر اور کوئی زبردستی اس معاملے میں نہیں کر سکتے. یہ پہلی بنیاد ہے اللہ کا قانون ساز، سوورین، لا گیور ہونا، اور اسی طرح اس کا حاکم یعنی ایڈمنسٹریٹر ہونا، رولر ہونا. یہ پہلی بنیاد ہے اور یہ توحید کا تقاضا ہے، توحید کا حصہ ہے، توحید کی ایک اہم خصوصیت ہے. اس کے بعد آپ دوسری بنیاد لیجیے. دوسری بنیاد یہ ہے کہ عملاً حکومت کون چلائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت چلانے کی ذمہ داری ان سب لوگوں پر ہے جو اللہ کے دین پر ایمان لائے اور جو اس ملک کی حدود کے اندر رہتے ہوں. اور وہ سب امرہم شورا بینہم کی ہدایت کے پابند ہیں، یعنی ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلائے جاتے ہیں. تو حکومت کیسے چلائیں وہ بھی ان کے معاملات میں آتا ہے، اس لیے حکومت بھی آپس کے مشورے سے چلائی جائے گی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کون کر رہا ہے عملاً، اصولاً حکومت خدا کی، عملاً کس کی، تو عملاً ان سب لوگوں کی جو ایمان لائے. اس میں سے کسی کو آپ الگ نہیں کر سکتے، نہ مردوں کو الگ کر سکتے ہیں، نہ عورتوں کو الگ کر سکتے ہیں، نہ پڑھے لکھوں کو الگ کر سکتے ہیں، نہ بے پڑھوں کو الگ کر سکتے ہیں، نہ گاؤں والوں کو الگ کر سکتے ہیں، نہ شہر والوں کو الگ کر سکتے ہیں، نہ اردو بولنے والوں کو الگ کر سکتے ہیں، نہ بنگلہ بولنے والوں کو الگ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے ایمان لانے والے عملاً پریکٹیکلی حکومت پر شریک ہیں، چاہے ان کی نسل، علاقے مختلف ہوں اور زبان اور رنگ مختلف ہو، اور ان کے کھانے پینے کے انداز شریعت کے حدود کے اندر وہ بھی چاہے الگ الگ ہوں، اور ان کے کپڑے پہننے کا انداز وہ بھی چاہے الگ الگ ہو شریعت کے حدود کے اندر. اس سب فرق کے باوجود وہ سب لوگ حکومت چلانے میں شریک ہیں. یہ سب دوسری بنیاد ہے، یعنی عملاً حکومت کون چلائے گا. مگر یہ تعداد بھی اچھی خاص ہو سکتی ہے، لاکھوں کروڑوں ہو سکتی ہے. تو لاکھوں کروڑوں لوگ کیسے چلائیں گے؟ یعنی اگر مشورہ کرنا چاہیں تو اکٹھا بھی نہیں ہو سکتے. تو پھر تیسرا اصول سامنے آتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ نمائندگی ہوگی. تو نمائندگی ہمیں سیرت میں نظر آتی ہے، یعنی لوگوں سے مشورہ کیا جاتا تھا. جنگ پیش آنے والی ہے، کیا کریں گے؟ تو مشورہ کریں. تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مدینے کی ساری آبادی جو اس وقت بھی کئی ہزار تھی وہ سب اکٹھا ہو جائے، بلکہ کچھ لوگ اکٹھا ہوتے تھے. اور چونکہ مسئلہ مثال کے طور پر جنگ والا تھا تو جو جنگ کے بارے میں جانتے تھے وہ اکٹھا ہوتے تھے. تو یہ 10 20 50 100 جتنی تعداد مناسب سمجھی جائے تو وہ نمائندے ہوں گے. تو یہ تیسرا اصول ہے کہ امرہم شورا بینہم کا جو دوسرا اصول تھا وہ جب ہم استعمال کریں گے تو پھر ان سب لوگوں کو جو ملک کی ایمان لانے والی آبادی ہے اس کے نمائندے وہ ہوں گے. مگر نمائندے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص زبردستی نمائندہ بن جائے. لوگوں کی مرضی سے ہی نمائندہ بن سکتا ہے. لوگوں کی مرضی کیسے معلوم کی جائے گی؟ یہ حالات کے مطابق ہے. جیسے حالات ہوں گے
تو مرضی معلوم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جائے گا، مگر بہرحال لوگوں کی آزاد مرضی جس میں ان کے اوپر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو، اس سے وہ نمائندے طے ہوں گے۔ تو یہ مثال کے طور پر تو وہ بات تھی کہ سر جنگ ہونے والی ہے، لیکن وہ ہر بات، چاہے وہ قانون بنانے کی بات ہو اور چاہے قانون نافذ کرنے کی بات ہو، امپلیمنٹ، چاہے پالیسی بنانے کی بات ہو، چاہے پالیسی نافذ کرنے کی بات ہو، چاہے عملی اقدامات کی بات ہو، یہ نمائندے ساری باتیں طے کر سکتے ہیں، اور یہ باتیں ہیں ان پر اعتراض کرنے کا حق عوام میں سے ہر شخص کو ہر وقت حاصل ہے۔ یعنی وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں طے ہوئی، عقل کے خلاف ہے، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ شریعت کے خلاف ہے، اور وہ اپنی بات کی وضاحت کر سکتا ہے، اور ضروری ہے کہ اسے اطمینان دلایا جائے۔ اور اگر بحث کے بعد یہ پتہ چلے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو حکومت کا قانون بدلنا چاہیے، پھر پالیسی جو کچھ ہو بدلنی چاہیے، تو لوگوں کو حکومت پر تنقید کا اور اس کی اصلاح کرنے کا حق ہر وقت حاصل ہے۔ یہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے۔ اب اسلامی ریاست کی جو دو اہم کام اس کے ہیں، ان میں سے ایک کام انصاف قائم کرنا ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید بتاتا ہے بہت ساری جگہوں پر، اہل ایمان کی خاص صفت ہے تو ان کی صفت ہے، تو ان کی حکومت کی بھی صفت ہے۔ دوسرا جو کام ہے اسلامی ریاست کا، وہ معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا۔ تو یہ کام تو مسلمانوں کا ہر وقت ہے، لیکن حکومت جب ہوگی تو یہ کام زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا، زیادہ مؤثر ہوگا، زیادہ افیکٹو ہوگا۔ تو یہ دوسرا کام ہے جو اسلامی ریاست انجام دیتی ہے۔ تو اسلامی ریاست انسانوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ کیا ہے اس کو بتانا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔